ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام حب الله إذا أضاء على سر عبده أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله ظلمه والمحب أخلص الناس سرا لله وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأزكاهم عملا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نورانی فرمان پر گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت کسی انسان کے باطن پر اپنا کنٹرول سنبھال لیتی ہے اور کسی انسان کے باطن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی محبت اس کے باطن کو اغیار سے خالی کر دیتی ہے. اب اس کے وجود میں غیر اللہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اور غیر کا ذکر یا غیر کی طرف توجہ اس انسان کے لیے ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے اور یہ انسان غیر کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا. پھر محب کی کچھ خصوصیات کل سے آغاز کی حضرت کے بیان میں. والمحب اخلص الناس السر اور اصدق ہے یہ اللہ کا محب. وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا اور یہ اللہ کا محب جب کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی سے عہد کرتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے وعدے کا وفادار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے وعدے کا پاسدار ہوتا ہے. سائڈ پہ کر دو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ ہماری تاخیر کی وجہ ہے، یہ جو بے نظمی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بابت میں معذرت چاہتا ہوں. میری تاخیر مجھ سے ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی انشاءاللہ. تو یہی بیان ہو رہا تھا کہ اللہ کے محب کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ اپنے باطن میں اللہ کا خالص ترین انسان ہوتا ہے، گفتگو میں اور کلام میں صادق ترین اور سچا ترین انسان ہے اور وعدے میں وفادار ترین انسان ہے. یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اسی حدیث میں اور اسی حدیث کے آگے مضامین کو لے کر چلتے ہیں. وَأَزْكَاهُمْ عَمَلًا یعنی اللہ کے محب یعنی وہ انسان جس کے وجود میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے. ازکاہم وہ سب سے زیادہ پاکیزہ تر ہوتا ہے عملاً عمل کے اعتبار سے، یعنی جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہوتا ہے. یعنی اس کے عمل میں کسی قسم کی ملاوٹ موجود نہیں ہوتی ہے. بس اوقات انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے انجام دیتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنے ایک مقام و منصب کے اظہار کے لیے یا مقام و منصب پیدا کرنے کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک محبوب واقع ہو جائے. اللہ کا محب ہرگز کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، کسی کی خاطر عمل کو انجام نہیں دیتا ہے، بس کہ اس کا عمل جو ہے وہ خالص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لیکن ایک خلوص وہ بھی ہے کہ جو انسان اپنے عمل میں انجام دیتا ہے، جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا نے بیان کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض لوگ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، لیکن میں اپنے مالک کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وجدت اہلا للعبادہ، میں نے اس ہستی کو عبادت کے لائق جانا ہے. بس معلوم ہوا کہ اگر انسان خوف کی عبادت کرے، جیسے ہم نے بیان کیا کہ عبادت خوفی ہے، تو یہ عبادت خوفی پاکیزہ عبادت نہیں ہے. اور اگر عبادت لالچ کے ذیل میں ہو، یعنی جنت کے شوق میں ہو،
زیادہ حاصل کرنے کے شوق میں ہو تو ایسی عبادت بھی پاکیزہ عبادت پھر نہیں رہے گی۔ یہ تناسب سنجی ہے، یعنی عبادت قبول ہے، عبادت درست ہے، لیکن جب اس کو مافوق عبادت کی طرف توجہ دیں گے تو پھر کہیں گے یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جب انسان توجہ کرتا ہے اپنے رب کی جانب جس سے انسان کے وجود میں ایک محبت موجود ہے، تو پھر انسان کا یہ باطن چونکہ اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی حب کے علاوہ، اللہ کی مرضات کے علاوہ اور کسی چیز کی وجہ سے عبادت انجام نہیں دیتا۔ وہی حضرت کا وہ قول عظیم کہ وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے اہل عبادت جانا ہے، لہٰذا فعبدتک، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پس یہ وَأَزْكَاهُمْ عَمَلًا، یہ مومن جو اللہ کی محبت میں جس کا باطن اس محبت سے لبریز ہو چکا ہے اور محبت الہی اس کے باطن میں اپنا گھر کر چکی ہے، اس کا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ترین عمل ہوتا ہے۔ وَأَصْفَاهُمْ ذِكْرًا، اور اس کا ذکر کسی ملاوٹ کا حامل نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا محب جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، درست ہے؟ لہٰذا وہی یہاں پر گفتگو کہ یہ ذکر الہی کو درجات کے حصول کے لیے انجام نہیں دے رہا۔ البتہ معاشرے میں انواع و اقسام کی اغراض ہوتی ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں تو انواع و اقسام کی غرض وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ تو ایک وہی ہے جہنم کا خوف ہے، اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں، جنت کا لالچ ہے، اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اذکار اس سے ہٹ کے لوگ دنیاوی اغراض کی خاطر بھی انجام دیتے ہیں۔ مثلا ایک وظیفہ امام جعفر صادق کی حدیث میں مل گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ مثلا احادیث ائمہ معصومین میں انسان کو کوئی ذکر مل گیا اور انسان اس ذکر کو انجام دے رہا ہے تاکہ انسان کسی دنیاوی مقصد تک پہنچ جائے۔ اپنے لوگ دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دو، اور وہ بھی آگے سے کوئی وظیفہ دے دیتا ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، 2000 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، اور وہ انسان ہے کہ تسبیح کے دانے گھمائی جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ذکر کے باطن سے رابطہ قائم کر لے، اور اس کے پاس اس باطن سے رابطے کے نتیجے میں کچھ ایسی قوتیں آ جائیں، کچھ ایسی صلاحیتیں آ جائیں کہ انسان اگر کسی کے لیے دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے، انسان اگر کسی کے معاملات میں آسانی اور تسہیل ایجاد کرنا چاہے تو انسان اس میں بھی اپنی عمل دخل کر سکتا ہے۔ وہ انواع و اقسام کی اغراض ہوتی ہیں۔ اللہ کا محب اس میں غرض کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر میں عزیزان محترم ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان ذکر کرتا ہے جو ہمارے معاشروں میں زیادہ رائج ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے لیکن اس ذکر کی قدر کو پامال کر دیتا ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کی ارزش ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور انسان اس کو یوں گھمائی جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کچھ اپنی زبان پہ کلمات کو جاری کر رہا ہے۔ اب کیا جاری کر رہا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا جاری کر رہا ہے۔ بس اوقات ہم یہی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس کے کلمات کو ایسے تیزی سے ہم تسبیح کے دانوں پر گھما رہے ہیں، خود کو بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، جو میں تسبیح کر رہا ہوں۔ خوب یہ ادب نہیں ہے تسبیح کا کہ انسان ایسے دانوں کو گھمائے تیزی کے ساتھ کہ اس حرف کا حق ادا نہ ہو، چونکہ ان کا حق ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اس کا حق کہ انسان طمانینی کے ساتھ، آرام کے ساتھ ایک لفظ کو مکمل اپنی زبان پر ادا کرے۔ لیکن ایک دفعہ انسان ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب خود پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی قدر کو پامال کرنے کی جو ہے وہ مترادف ہے۔
یا اسی طرح سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اب نہیں معلوم یہ کیا اپنی زبان پہ ادا کر رہا ہے، لیکن ظاہراً الحمدللہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اس کو آرام سے طمانینے کے ساتھ الحمدللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اسی انداز میں، یہ کوئی بہت بڑا ذکر تو نہیں ہے، تسبیح حضرت سلام اللہ علیہ کو بہت بڑا ذکر نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے 1000 دفعہ کرنا ہے، 2000 دفعہ کرنا ہے، 3000 دفعہ کرنا ہے، یہ 34 دفعہ 33 دفعہ 33 دفعہ کل ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 99 اور پھر ایک لا الہ الا اللہ، تو 100 دفعہ آپ ایک یہ ذکر جو کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا ذکر نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، وگرنہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ انسان اس کی عظمت کو جو ہے وہ احسا نہیں کر سکتا، شمارش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی قدر کو پامال کرنے کے نتیجے میں انسان اس درجے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پھر انسان ذکر ہی نہ کرے، یہ اگر اس انداز میں انسان نے یہ ذکر کرنا ہے کہ اس کی قدر اور ویلیو کو پامال کر دیا جائے، تو بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، لیکن اگر کرنا ہے انسان نے ذکر، تو پھر انسان اس کو طمانینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کا حق ادا کرتے ہوئے، ہر لفظ کا، ہر کلمے کا حق ادا کرتے ہوئے انسان اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ پھر عزیزان محترم، ذکر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے جسے حال کہا جاتا ہے۔ یہ حال انسان پر علماء عرفان کہتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے کچھ لمحات کے لیے، اور پھر وہ کیفیت برطرف ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہے حال۔ اس کے مد مقابل ایک اصطلاح ایجاد کی جاتی ہے مقام کی، کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دائمی ہے، جو برقرار ہے، ثابت ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حال کی کیفیت کا ذکر الگ ہے اور مقام کی کیفیت کا ذکر الگ ہے، اور پھر جس کیفیت میں انسان گزر رہا ہے اس میں کون سا ذکر کرنا ہے، یہ انسان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بس اوقات انسان بیمار ہے، لیکن وہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق کا ذکر کر رہا ہے۔ خوب، یہ بیمار ہے، اس کا ذکر بیماری کے مناسبت پہ ہونا چاہیے، یا شافی یا شافی یا شافی کہے۔ اب یہ یا رزاق کہہ رہا ہے تو یہ اس کی جو حالت ہے اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا یہ ذکر، یا برعکس انسان جو ہے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہے اور یا شافی یا شافی یا شافی کا ذکر کر رہا ہے، تو مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اس کی کیفیت کے ساتھ، جو اس کی حالت ہے اس کے ساتھ یہ ذکر ابھی مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ذکر کرتے وقت اس حال اور اس وقت کی طرف توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ توجہ میں نہیں کر سکتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ میرے اس حال میں، اس کیفیت میں کون سا ذکر ہونا چاہیے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ انسان اس ذکر کو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں جا کر خود ان ہستیوں سے دریافت کرے جب عصر حضور ہو۔ کیوں؟ چونکہ کس وقت کون سا ذکر کرنا ہے یہ معصوم بتا سکتا ہے، یہ ہر انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اس ذکر کی حقیقت کو جاننے والی ہستی امام معصوم کی ذات ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے قلب مبارک پر خداوند متعال کی جانب سے یہ ذکر نازل ہوتا ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس ذکر کا مقام اور مصداق اور وقت کس جگہ پر ہے اور کہاں یہ ذکر انجام دینا چاہیے۔ لیکن اب اس وقت ہم امام کی حضور میں اور امام کی بارگاہ میں موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایسے اولیاء جو اللہ کے ساتھ اسی طرح سے خود کو، اپنے باطن کو اللہ کی عشق میں، اللہ کی محبت میں خالص کر چکے ہوتے ہیں، خداوند متعال کی جانب سے ایسی ہستیوں پر بھی ذکر الہام ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ افراد بھی آگے بتا سکتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ان افراد کو کہ جو ان کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے کون سا ذکر مناسب ہے۔ ہر کسی میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یا تو انسان ذکر کرتے وقت روایات کا مطالعہ کرے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے اور مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے، روایات کا مطالعہ کرے جو ائمہ معصومین نے بیان کر دی ہیں، اور ان روایات کی روشنی میں انسان ذکر کو انجام دے۔ ایک دفعہ یہ ہے، تعداد بھی بعض روایات میں بیان کر دی گئی ہے، اور بعض روایات میں اگر تعداد بیان نہیں کی گئی اذکار سے متعلق تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذکر کو انسان آزاد انجام دے بغیر کسی عدد کے معین کیے ہوئے۔ البتہ یہ ایک تفصیلی بحث ہے ذکر سے متعلق، اور چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو میں زیادہ وہ نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن انسان یا خود اہل رائے ہو، خود روایات پر اس کا تسلط ہو، خود وہ جانتا ہو، خود وہ بیان کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو انسان کسی ایسے اللہ کے ولی سے اس ذکر کا تقاضا کرے کہ جو واقعاً اللہ کی محبت میں اپنے باطن کو خالص کر چکا ہے، یا پھر علماء سے، فقہاء سے ذکر کا تقاضا کرے۔ یہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا بیان تھا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَأَعْبُدُهُمْ نَفْسًا، جس انسان کی وجود میں اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے وہ اپنے اس معاشرے میں اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عابد شخص ہوتا ہے، لہٰذا اپنے تمام وجود کی گہرائی سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے باطن میں جو عبادت وہ انجام دے رہا ہے وہ خالص ترین عبادت ہے اور گہرائی کے ساتھ عبادت ہے۔ وہ اس عبادت کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ انسان ایک نہایتی نایاب گوہر ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہے، لہٰذا عبادت میں اس گوہر کو عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے وجود کے شایان شان عبادت کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے جو بارگاہ نہایت عظیم المرتبت بارگاہ ہے۔ لہٰذا یہ اعبدہم نفسا، یہ تمام وجود اللہ کی بندگی میں وقف کر دیتا ہے۔ سو رہا ہے تب بھی عبادت کی حالت میں ہے، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت کی حالت میں ہے، معاشرے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے تب بھی عبادت کی حالت میں ہے، چونکہ اس انسان نے اپنے وجود کی گہرائی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ہم ایسے افراد سے اگر سامنے روبرو بھی ہو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے میں بازار میں سودا سلف لینے کے لیے جا رہے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، معاشرے میں لین دین کے کام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انسان اللہ کے ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں اور اپنے باطن سے وہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائے، اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو باطن میں اللہ کی محبت کو لانا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں میں نقل کرتا چلوں کہ اللہ کا ذکر عزیزان محترم ایک ذکر قولی ہے، ایک ذکر فعلی اور عملی ہے۔ انسان ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے عمل سے اللہ کا ذکر انجام دیتا ہے۔ یہ مرحوم ایران کے ایک بہت ہی بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے عالم آیت اللہ سید محمد باقر شفتی، یہ نجف میں قدیم زمانے میں ایک فقیہ تھے، ایک عالم تھے، اور نجف کے علماء قدیم زمانے میں، آج کل کا یہ ذکر نہیں، قدیم زمانے میں بہت ہی تنگ دست ہوا کرتے تھے، اور نہایتی تنگ دستی میں انہوں نے اپنے علم کو حاصل کیا، اور بہت ان کے قصے، کہانیاں، واقعات موجود ہیں کہ یہ علماء کس قدر تنگ دستی میں اپنا وقت گزارتے تھے اور امیر المؤمنین کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور بہت ان علماء کی اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ نجفی علماء جتنے بھی ہیں یہ تقوی و پرہیزگاری میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ نجفی علماء نسبت بے ان علماء کے جو قم سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں،
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ نہایتی پاکیزگی میں، نہایتی دشواری کے عالم میں ان لوگوں نے تحصیل علم کی ہے، اور یہ خود ایک ریاضت ہے، خود ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے کہ انسان نہایتی سختی کے عالم میں خداوند متعال کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ تحصیل علم کرے۔ جبکہ اگر ہم لوگوں کو دیکھا جائے تو ہم نہایتی آسائش، نہایتی سکون اور نہایتی اطمینان کی کیفیت میں علم حاصل کرتے ہیں، نہایتی یعنی نسبت سنجی اگر کی جائے، وگرنہ فرق نہیں کرتا ہے۔ آج کل بھی علماء کی حالت جو ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مقایسہ کیا جائے علماء نجف کے ساتھ تو بہت ہی ایک رفع کی حالت میں ہے۔ تو یہ آیت اللہ محمد باقر شفتی عرصہ دراز سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، کچھ ملا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کچھ آیا تو یہ گوشت بازار سے لے کر آتے ہیں کہ میں گوشت کو تناول کرتا ہوں۔ اب جب گوشت لے کر آئے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان ہے، کتیا، اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بچے دودھ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے پاس دودھ نہیں ہے، فوراً اس کو دے دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ تھوڑا انسان ذہن میں تصور کرتا ہے یا ذہن میں تھوڑا معاملہ لے کر آتا ہے خداوند متعال کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے دیتا ہوں تو مجھے یہ دے دے۔ نہیں، بالکل نہیں، فوراً اس کو دے دیا کہ یہ اس وقت اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے اس عنایت کے نتیجے میں جو اس فقیہ اہل بیت نے ایک حیوان پر کی، خداوند متعال نے اس کو غنی کر دیا، ایسا غنی کیا کہ اصفہان کی حکومت اسے عطا کر دی، اور اتنی جو ہے وہ اس کو غنی کیا خداوند متعال نے کہ یہ لوگوں کو جب دیتے تھے تو بے حساب دیتے تھے، یعنی انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا کہ جس کو چاہیے وہ آ جائے، اور پھر یہ اٹھا کر دیتے تھے تو گنتے نہیں تھے کہ میں کتنا دے رہا ہوں، یوں جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے عطا کیا کہ قاجار کی حکومت اصفہان میں کوئی بھی کام ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اللہ بس اوقات انسان اگر اپنے باطن سے واقعاً خالص ہو جاتا ہے تو خداوند متعال اسے عنایت کرتا ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے عبادت میں، اور اس کا یہ قول، فعل، عمل ہر اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں وقف ہوتا ہے، تو ایسا انسان کو خداوند متعال ایک ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ جس کا اس نے وہم و گمان نہیں کیا ہوتا، تصورات میں اس کے نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی اللہ کی طرف سے کچھ عنایت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ہم دیکھیں معاشرے میں ایک حیوان ہے، کتا ہے یا کتیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو حالانکہ فقہی اعتبار سے نجس حیوان ہے، لیکن اس پر عنایت کرنے کا بھی نتیجہ خداوند متعال۔ اور یہ کوئی آپ دیکھیں علماء کے حالات زندگی میں دیکھیں، ہمارے بہت بڑے بڑے فقہا ایسے گزرے ہیں جن کو اوپر اللہ کی عنایت صرف کتے کے اوپر جو ہے وہ صلہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور احسان کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء، ان کے اوپر بہت بڑی کرامات، بہت بڑی عنایات، بہت بڑی توجہات الہی ان کے اوپر ہوئی ہے صرف کتے کے اوپر سے۔ اگر آپ اسی کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیں علماء کے حالات زندگی میں تو بڑے بڑے آپ کو نام نظر آئیں گے کہ جنہوں نے کسی ایسی ہی موقعیت میں کسی حیوان کا جو ہے وہ سہارا بنے ہیں اور اس کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، شفقت کی ہے۔ حالانکہ نجس لینے کیا ہوا، نجس ہو گیا تو کیا ہوا، انسان جا کر اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دھو سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ انصاریہ حمدانی سے متعلق بھی ایک ایسا ہی ماجرا ملتا ہے کہ وہ سخت برف باری ہے تو وہاں وہ باہر کسی کام سے جاتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں، تو وہ ان کو اپنی عبا میں، اسی عبا میں جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی میں ان کو لپیٹ کے تو گھر لے آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ خشک اور گرم جگہ پر ان کو رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ عبا تو نجس ہو گئی، اس کو دھویا جا سکتا ہے، لیکن اس حیوان کو جو اللہ کی موجود ہے اسے ایک زندگی دی جا سکتی ہے، اسے ایک سہولت دی جا سکتی ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا، خداوند متعال نے ان کو کس قدر عنایات کی اس کے اوپر کہ ایک جلیل القدر عارف ہے آیت اللہ انصاری حمدانی جو ہے وہ بزرگوار۔ خوب اسی طرح سے انسان توجہ فرمائے کہ اس کے وجود میں اگر اللہ کی باطنی محبت ایجاد ہو جاتی ہے اور انسان اپنے باطن کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے
تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں تتباہ بہل ملائکۃ عند مناجاتہ، کہ جب یہ اللہ کا محب اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو ملائکہ اس کی مناجات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں فخر و مباحات کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں بھی تیری مناجات کر رہا ہوں، میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ جو مناجات کر رہا ہے یہ کہاں اور میں کہاں؟ یعنی فرشتے اس بندے پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَتَفْتَخِرُ بِرُؤْيَتِهِ، یعنی فرشتے اس اللہ کے محب کی زیارت پر افتخار محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی فرشتے کو اللہ کا یہ عبد دکھائی دے حال عبادت میں، حال مناجات میں، تو ایک تو وہ فخر و مباحات کرتے ہیں، اور دوسرا اس کی دیدار، اس کے جمال انور کو دیکھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اور دوسرے فرشتوں کی بارگاہ میں فخر کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے مل کر آیا ہوں کہ جو اللہ کا ایسا محبت کرنے والا محب ہے۔ لہذا انسان ان چیزوں کو توجہ فرمائے کہ حضرت نے کیا کیا جو ہے وہ اس محب کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَبِهِ يَعْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِلَادَهُ، یعنی اسی محب کی صدقے میں اللہ جو ہے وہ اپنے شہروں کو آباد کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ اتنا بڑا شہر اسلام آباد، اتنا بڑا شہر آپ راولپنڈی دیکھ لیں، وہ پشاور دیکھ لیں، وہ لاہور دیکھ لیں، تہران دیکھ لیں یا دوسرے شہر دیکھ لیں، اللہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ ان شہروں کو آباد ہی اپنے محب کے صدقے کرتا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ، ہم جیسے لوگ ان شہروں میں آباد ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کی نعمات مل رہی ہیں، وہ اللہ کے ایسے ہی محبین کے صدقے میں ہے کہ جو اللہ کے حقیقی محب ہیں، جن کے باطن میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، شاید ہم اپنی مزدوری کر رہے ہیں، اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، نہیں، حقیقت میں اللہ کے ایسے ہی محبوں کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَبِكَرَامَتِهِ يُكْرِمُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یعنی اس محب کے احترام میں، اس کی عظمت میں، اس کے صدقے میں اللہ نے ہم لوگوں کو عزت عطا کی ہے۔ یعنی معاشرے میں ہم لوگوں کی جو عزت ہے، جو ایک مقام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عزت و مقام ہمارا اپنا ہے، نہیں، یہ اللہ کے ایسے ہی خالص بندوں کی بدولت خداوند متعال نے ان افراد کو جو تھوڑا بہت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے صدقے میں ان کو بھی عزت دے دی ہے، ان کو بھی وہ مقام دے دیا ہے، ان کو بھی وہ اکرام سے اللہ نے نوازا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَيُعْطِيهِمْ إِذَا فَعَلُوهُ بِحَقِّهِ، کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کے ایسے محب کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے تو اللہ اس واسطے کو قبول کرتے ہوئے اپنے اس محب کے صدقے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بھئی ہم نے فلاں آیت اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہماری دعا مستجاب ہو گئی، یا ہم فلاں مرجے کے پاس گئے اور اس مرجے سے کہا کہ ہماری فلاں مشکل ہے، ہماری مشکل کو حل کر دیں، تو اللہ عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے بیان کیا، وہ مرحوم شیخ عباس قومی کے پاس آئے وہ کہ بھئی ہمارا بچہ یا بچی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ پانی کے اوپر پھونک دے۔ کہا پانی کے اوپر نہیں، میں اس پانی کے اندر اپنی انگلی ڈالتا ہوں، چونکہ اس انگلی سے میں نے صرف قال الصادق و قال الباقر صرف احادیث لکھی ہیں، تو وہ انگلی کو ڈبوتے ہیں پانی میں اور وہ مریض کو پلایا جاتا ہے، وہ لا علاج مریض، اس کو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو یہی تو حضرت فرماتے ہیں وَيُعْطِيهِمْ، کہ اللہ عطا کرتا ہے ان لوگوں کو اِذَا فَعَلُوهُ بِحَقِّهِ، کہ جب وہ اللہ کے کسی محب کا واسطہ دے کر اور اسے اپنا جو ہے وہ شفیع قرار دیتے ہیں، اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اللہ اس کے صدقے عطا کر دیتا ہے۔ پھر حضرت کیا فرماتے ہیں وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَايَا بِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ ان لوگوں سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کرتا ہے اسی محب کے صدقے میں۔ اور بس اوقات اگر کسی قوم پر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بھی اس ولی الہی کے جو ہے وہ شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی دوسری طرف بھی دیکھا جائے کس قدر رہبر مظلوم ایران مظلوم واقعہ رہے اپنی زندگی میں،
ان کی ساری زندگی آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کیسے لوگوں کو امر بالمعروف کرتے رہے، کیسے نصیحتیں کرتے رہے، کیسے راستے دکھاتے رہے، لیکن ایک کان سے لوگ سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ بات پھر کیا تھی؟ یہی جو آپ مسائل ابھی دیکھ رہے ہیں ایران کے۔ یہ اگر پہلے انہوں نے رہبر کی بات پہ عمل کیا ہوتا اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوتے، دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کے پاس بڑا بڑا اسلحہ موجود ہے، بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان سے لوگوں کو خوف ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ہاتھ لگایا تو یہ آگے سے ہمیں اس کی منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن آپ یہی دیکھیں، یہی ایران جو آج میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچا ہوا ہے، یہی حکومتیں ایران کو میزائل بنانے نہیں دیتی تھیں۔ رہبر معظم کس قدر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کہتے تھے، مجبوراً یہ نوجوان جو فوجی نوجوان ہیں، یہ اپنی ذاتی زمینیں بیچ کر، اپنے ذاتی گھروں کو بیچ کر انہوں نے یہ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کیا ہے۔ یہ حکومتوں کی عطا کردہ نہیں ہے۔ جتنی بھی 8 سالہ حکومتیں ایران میں آتی رہی ہیں، یہ ان کی دین نہیں ہے، یہ ان نوجوانوں کی محنت ہے اور رہبر کی بات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں ایران کے پاس آج ایئر فورس نہیں ہے، وہ اس انداز میں کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ضرورت نہیں ہے۔ حکمران کہتے تھے کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہمیں فوج کی بھی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دنیا فوج کی جو ہے وہ ضرورت سے غنی ہو چکی ہے۔ لوگوں کو ایسے آزاد زندگی کرنی چاہیے، صلح کے ساتھ زندگی کرنی چاہیے۔ کہتے تھے ہمیں امریکا سے گفتگو کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک امن کا ماحول فراہم کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں گفتگو کا نتیجہ دیکھ لیں، آج کل دیکھیں 1045 کا عدد بیان کیا ہے آج، کہ اب تک ایران میں 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جو امن کے داعی ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ آزادی نسواں کی بات کرتے ہیں، آزادی بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو آزادی گفتار کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں انسانوں کے حقوق کو، اور یہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرف متوجہ ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارا مائی باپ وہی ممالک ہیں کہ جو آج ایران پر حملہ کر رہے ہیں اور لوگوں پر کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے سوائے اپنے نفس کے۔ لہٰذا کل ہم نے بیان کیا کہ انسان متقی، انسان پرہیزگار، انسان مسلمان کو ایک انسان مسلمان کا غمخوار ہونا چاہیے۔ ایک انسان پرہیزگار کے ساتھ اس کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان اگر ایک فاسق فاجر انسان کی طرف رجوع کرے اور اسے صلح کا انعام دے دے اور اس کے لیے انعام مقرر کر دے، تو اس کا مطلب ہے اس کے باطن میں بھی وہی خباثت موجود ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جتنا خبیث ہے، یہ مقرر کرنے والا بھی اتنا ہی خباثت سے لبریز ہو چکا ہے۔ اس کے باطن میں بھی وہی آثار موجود ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہم نے مثال دی سنخیت کی، اور اس کی یوں بھی مثال دی جاتی ہے، فارسی زبان کا شعر ہے، کبوتر بکبوتر باز با باز کنند ہم جنس با ہم پرواز، کہ آپ دیکھیں گے کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، اور جو باز ہے وہ شاہین ہے، شاہین کے ساتھ پرواز کرے گا۔ آپ کبوتر کو شاہین کے ساتھ اور شاہین کو کبوتر کے ساتھ فلائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، چونکہ آپس میں مناسبت نہیں موجود ہے۔ زمین پر اگر آپ گندم کا دانہ ڈالیں گے تو گندم نکلے گی، جو ڈالیں گے تو جو نکلے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم ڈالیں تو جو نکل آئے، جو ڈالیں تو کبوتر نکل آئے، کبوتر ڈال دیں تو باز نکل آئے۔ نہیں، مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ پس یہ ان کے اندر مناسبت موجود ہے کہ جو ایسے شقی ترین انسان کو امن کا انعام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی مناسبت اسی کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے شقی ہیں اور قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں اسلام و مسلمین کی نصرت عطا فرمائے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کو خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعا گو ہیں ملت عزیز ایران کو خداوند متعال صبر و حوصلہ و تحمل عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال اس جنگ کا جلد از جلد عزت و آبرو ایران کی سربلندی کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔